أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ یہ 5 آیتیں ہیں سورہ آل عمران کی جو میں نے تلاوت کی، 5 آیات ہیں۔ دیکھیں غزوہ احد کا ذکر چل رہا ہے اور پھر منافقین کا ذکر ساتھ چل رہا ہے۔ منافقین کا پتہ کیسے لگتا تھا؟ جہاد کے موقع پر، جب بھی جہاد کا موقع آتا تھا، مشکل موقع ہوتا تھا تو بہانے بناتے تھے، جان چھڑاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ ایسا دشمن مقابل ایسا ہے کہ بظاہر یہ لوگ کمزور ہے، وہ آگے نکلتے تھے۔ پھر یہ ان کی عادت تھی۔ دیکھیں انسان کا پتہ کیسے لگتا ہے، وہ کہتے ہیں نا شاعر، نقشوں کو تم نہ جانچو، لوگوں سے مل کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے۔ کسی کے ساتھ جب آپ معاملات کرتے ہیں نا پتہ لگ جاتا ہے، کسی کے ساتھ سفر کرتے ہیں پتہ لگ جاتا ہے۔ سفر میں آدمی مکمل کھل جاتا ہے، اس کی طبعی زندگی سامنے آ جاتی ہے، اس کا مزاج، اس کا انداز، اس کی سوچ، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اسی طریقے سے یہ جہاد ایک ایسا پیمانہ ہے نا، 2 چیزوں کو قرآن کریم نے جو اہم، ایک خرچ کرنا، یہ منافق پر بڑا بھاری گزرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا منافق کے اوپر بہت بھاری گزرتا ہے، اور ایک جہاد کرنا۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ اس کی نشاندہی کی ہے۔ اب غزوہ احد کا ذکر ہے، میں آیتیں پڑھوں گا، آپ حضرات چونکہ میں بار بار غزوہ احد کا ذکر کر چکا ہوں، وہ موضوع آپ جو پس منظر ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو خود بخود آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد کی تلیہ کے لیے چلے تو ابتدا میں 1000 بندے تھے صحابہ، منافقین بیچ میں سے ہٹ کے نکل گئے 300 بندوں کو لے کر کے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے مشورہ لیا کہ اندر رہ کے مقابلہ کرے یا باہر جائے، تو ان کی رائے بھی یہ تھی کہ اندر رہ کے مقابلہ کرے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رائے یہ تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کی رائے کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ حضرات کی رائے ہے تو چلے جاتے ہیں۔ اس بنیاد پر کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، راستے سے واپس ہو گئے۔ اور پھر جب مسلمانوں کو وقتی طور پر تکلیف پہنچی، پہلے ابتدا میں مسلمانوں کو فتح ملی، پھر مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، تو اس پہ انہوں نے بڑا شور مچا، دیکھو ہماری بات نہیں مانی گئی نا، دیکھا انجام کیا نکلا۔ یہ اس طرح کی باتیں تو اللہ تعالیٰ یہاں ذکر فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، نہ ہو جاؤ تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا۔ یا مراد منافقین ہے، اعتقادی منافق جو ہوتے ہیں نا، اندر کا منافق وہ پکا کافر ہوتا ہے، ایک عمل کا منافق ہوتا ہے، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، بدگمانی کرنا، خیانت کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا کاروبار کے اندر، بغیر تحقیق کے باتوں کو اڑا دینا، یہ علامات ہیں۔ اس سے آدمی پکا منافق نہیں، مسلمان ہے، فاسق ہے، منافق ہے، منافقوں والی علامات ہیں۔ ایک اعتقاد کا، اندر سے منافق ہو، بظاہر کلمہ اسلام کو پڑھتا ہو، اس کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
لا تکونوا کالذین کفروا، نہ ہو جاؤ تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا، وقالوا اور کہا، لاخوانہم اپنے بھائیوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، کب کہا؟ اذا ضربوا فی الارض، جب وہ سفر کرنے لگے زمین میں، او کانوا غزا، یا تھے جہاد کرنے والے، جہاد کے لیے، ان کے بارے میں کیا کہا؟ لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے نہ جاتے تو نہ مرتے نہ قتل کیے جاتے، دیکھو گئے مر گئے۔ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ اللہ تعالی بنا دے اس بات کو حسرت ان کے دلوں میں۔ زندگی بھر ایک آدمی کسی سے حسد کرتا ہے نا، اور جو محسود ہے، جس سے حسد کرتا ہے، اس کو جب کوئی نعمت ملتی ہے، ترقی ملتی ہے نا، یہ بیچارہ جلتا رہتا ہے، یار میں کیا سوچ رہا ہوں اس کے لیے ہو کیا رہا ہے، تو یہ اور جلتا رہتا ہے۔ اب مسلمان دن بدن ترقی کر رہے ہیں، اب بظاہر میں اور آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جتنے مسلمان دنیا بھر میں جیلوں میں مظلوم پڑے ہیں دین کے نام پہ، دنیا بھر میں جہاں کہیں، یہ مستقبل کے حکمران ہیں۔ یہ آپ کبھی تاریخ کو دیکھیں، ہم تو تاریخ کو پڑھتے نہیں ہیں نا، آپ تاریخ کو دیکھیں، یہ جو جیلوں میں مظلوم پڑے ہوئے نا، یہ کل حاکم بن جائیں گے، اور یہ بدماش ہے نا، یہ گلیوں میں گھسیٹے جائیں گے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، مکافات عمل ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تو یہ چیز فطری چیز ہے۔ اب ان کو اس سے بڑی، اب وہ دیکھ رہے مسلمان ہم کیا سوچ رہے ہیں، وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو نا، پل پل اللہ ایک ایک چیز پر تمہاری نظر ہے اللہ کی۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور البتہ اگر تم قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں، او متتم، یا تمہیں طبی موت آ گئی، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت، خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اس چیز سے بہتر ہے جس کو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اصل آخرت، اور مرنے کے بعد انسان ادھر سوچتا بھی نہیں، ادھر کو وہ تو وہاں پار ہو گیا تو بس گیا۔ یہ تو دنیا تو قید خانہ ہے نا، کون کہتے ہیں کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے اور اپنے گھر گئے، اصل جگہ وہ ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ، اور البتہ اگر تم مر گئے، او قتلتم، یا قتل کیے گئے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، البتہ اللہ ہی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، ادھر بھی جاؤ گے، اپنی طبی موت مرو گے گھروں میں تب بھی اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کی راہ میں گئے تب بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے کہ دیکھیں منافق بھی ہے، یہ تو دنیا میں ہر طرح کی آدمی کو جینے کا حق ہے نا، کافر بھی رہیں گے، مشرک بھی رہیں گے، منافق بھی رہیں گے، دھوکے باز بھی رہیں گے، مومن بھی رہیں گے، ہر طرح کے لوگ ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیں سب کے ساتھ کتنا بہتر ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، بس اللہ کی رحمت اور اللہ کی مہربانی کے ساتھ آپ ان کے حق میں نرم ثابت ہوئے ہیں، آپ نرم ہوئے، اتنا مطلب منافقت ہے، سازشیں ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی وہ کرتے ہیں سازش، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر فرماتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا، اور اے پیغمبر اگر آپ ہوتے تند خو، تند مزاج، سخت مزاج، غلیظ القلب، سنگ دل، سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، البتہ آپ کے ہاں سے کسک جاتے، سب آپ کے ہاں چلے جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، درگزر کرے، ہر طرح کے لوگ ہیں، فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان سے درگزر کرے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، ان کو سمجھ دے دے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کو شامل کیجیے، مشاورت میں اپنے ساتھ معاملات میں شامل کیجیے، رائے لو، ان کی رائے لو، پتہ لگتا ہے نا، آدمی کا پتہ لگ جاتا ہے، مشورہ دیا عینی موقع پہ کر کے آ رہے دیکھو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، مشاورت کرے، لیکن فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پر جب آپ کسی کام کا پکا ارادہ کر لیں بس اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ تعالی پسند کرتے ہیں توکل کرنے والوں کو، بھروسہ کرنے والوں کو۔ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے، اے مسلمانوں
اگر اللہ تمہاری مدد کرے فلا غالب لکم، کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا پھر۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کرنا چاہے، جیسے آج کل ہے، اگر اللہ تمہیں رسوا کرے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو کون ہے کہ اللہ کے رسوا کرنے کے بعد تمہاری مدد کر سکے؟ پھر کون تمہاری مدد کرے گا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ ایمان والے توکل کریں اور بھروسہ رکھیں۔ یہ 5 آیتوں کی آج تفسیر ہوئی، 156، 157، 158، 159 اور 160۔